بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات شریف کو کیا ہوتا ہے، شب برات شریف کی رات کی فضیلت کیا ہے، اور نبی اکرم سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ شب برات شریف کے حوالے سے بہت کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شب برات کے نفل ادا کرنے کا طریقہ اور ان نوافل کی فضیلت، 15 شعبان کا روزہ، مختلف دینی شرعی فقہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ شب برات شریف کو کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم سرور دو جہاں امام الانبیاء سرور عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات طویل سجدہ کیا اور اللہ کے حضور عرض و معروض کر رہے تھے، تو میں نے گمان کیا خدا نخواستہ کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس حرکت میں آیا۔ تو بعد ازاں نماز مکمل کرنے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ڈر گئی تھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتی کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات لوگوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات جس نے پیدا ہونا ہے اسی کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے آئندہ 15 شعبان تک اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ایک اپنے بندوں کے لیے خاص رات بنائی ہے۔ تو یہ جو شب برات کی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ انسانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت جس نے مرنا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے نیا پیدا ہونا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور عرض و معروض کرتے رہیں اور اس رات کو نفل و نوافل کے ساتھ گزاریں، ذکر و اذکار کر کے گزاریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے، نفل و نوافل ضرور ادا کریں گے۔ اللہ حافظ۔